جی آج کا جو سبق ہے ہمارا وہ سورۃ البقرہ کا ہے. تو سورۃ البقرہ کیا جو ہے وہ تھوڑے سے فضائل سن لیں کہ یہ جو ہے وہ مسلم کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مسلم کی روایت ہے. اور اسی طرح مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الزہراوین, یہی لفظ نازش, الزہراوین, زہرا کا مطلب ہوتا ہے جگمگانے والا. تو الزہراوین دو جگمگانے والی صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو. یہ سے اگلی جو صورت ہے وہ سورہ آل عمران ہے. تو اس کو جگمگانے والی کہا گیا ہے. تو لیکن فرمایا زہراوین دو کا لفظ ہے, یہ تسنیہ کا صیغہ ہے کہ زہراوین جو ہے یعنی دو جگمگانے والی صورتیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو. قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے دو بادل یا دو سائبان یا پرندوں کے دو جھنڈ ہوں. دیکھیے یاد رکھیے گا قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت والے دن جو ہے جو یہ دو صورتیں پڑھتا ہے نا, تو قیامت والے دن وہ دو سائبان یا دو بادلوں یا دو پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی. لہذا سورہ بقرہ پڑھا کرو, اسے حاصل کرنا برکت اور چھوڑ دینا حسرت ہے, اور باطل قوتیں یعنی جادو وغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو بات فالو کی آپ نے, یعنی کہ یہ زہراوین دو جگمگاتی صورتیں ہیں, سورۃ البقرہ, سورہ آل عمران. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھا کرو. یہ قیامت والے دن جو ہے وہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی, اور اس کو پڑھنا برکت کو حاصل کرنا ہے, اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے, اور باطل قوتیں جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اب اس کا شان نزول کیا ہے, پس منظر کیا ہے؟ دیکھیں یہ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے پہنچ گئے تو پہلا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نا وہ مسجد نبوی کی تعمیر کی تھی, تاکہ تمام مسلمان جو ہے وہ 5 وقت اکٹھے ہو کے جو ہے وہ نماز ادا کر سکے. اور دوسرا جو اہم مسئلہ تھا نا وہ مہاجرین کی سیٹلمنٹ کا تھا. اب مہاجرین کے پاس تو کچھ نہیں تھا, وہ سارا کا سارا اپنا سامان گھر بار جو ہے وہ مکہ میں چھوڑ آئے تھے. تو مہاجرین کی عبادکاری اور ان کے معاش کا مسئلہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ انصاری اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تھا. یہ دوسرا اہم کام جو نبی علیہ السلام نے سر انجام دیا سلسلہ مواخات کا. اور ایک چھوٹی سی جو ہے وہ ایک ریاست بن گئی. اور اس طرح تیسرا یعنی جو اہم کام تھا کہ مدینہ کی ایک چھوٹی سی ریاست بنا دینا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے پہنچ کر 3 کام کیے. پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر تاکہ 5 وقت کی نماز ادا ہو سکے. دوسرا کام جو ہے وہ مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا. تیسرا کام مدینے کو ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کا جو ہے وہ درجہ دے دیا گیا دوسرے لفظوں میں. اچھا, اب جو ہے وہ مدینے میں جو ہے وہ مسلمانوں کے علاوہ جو ہے مسلمانوں کے جو دشمن تھے وہ مشرکین مکہ جو تھے وہ تو تھے ہی, یہودی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے تھے. اس کی وجہ کیا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ یہودی جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن کیوں بنے تھے, حالانکہ وہ تو یہودی انتظار کر رہے تھے آخری نبی کا کہ آخری نبی آئے گا, ہم اس پر ایمان لائیں گے. باجی عاشی کلاس میں موجود ہے؟ اچھا, باجی عاشی شاید کلاس میں موجود نہیں ہے. چلیں اینی ہاؤ, آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ یہودی جو ہے وہ مسلمانوں کے دشمن کیوں بن گئے تھے؟ مکہ میں جو ہے وہ یہودی کوئی نہیں تھا, لیکن مدینہ میں یہودی آباد تھے. جی میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی ایم آئی آڈیبل, میں آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی ماموں آواز آ رہی ہے لیکن پتہ نہیں ہے. ہاں تو بیٹا بتائیں نا کہ پتہ نہیں ہے, اس طرح چپ کر کے بیٹھیں گے تو مجھے تو نہیں نا پتہ چل رہا کہ میری آواز آپ کو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو یہ موئزہ یہ سب بچوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. جی جی سر ہاں جی وہ حضرت اسحاق کی لڑی میں سے نہیں تھے, کچھ ایسا جی کچھ؟ وہ جی بالکل ایگزیکٹلی یہی ہے. نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ 2 بیٹے تھے, ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام. جتنے بھی نبی آئے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے آئے ہیں.
اب ان کا خیال یہ تھا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آخری نبی بھی جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو مالک ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے آخری نبی جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے بھیج دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے کوئی نبی نہیں ہے سوائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. یہ اس بات کا دکھڑا ان کو پڑ گیا. شریکہ جس کو بولتے ہیں نا کہ یہ کیا ہو گیا جی، یہ تو ہماری لڑی میں سے نہیں آیا. تو یہودی بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے دشمن بن گئے. اچھا، اب یہود کے 3 قبیلے تھے مشہور مدینہ میں، وہ کون کون سے تھے؟ تو سن لیں، بنو کینکا نمبر 1، یہ یاد رکھنی ہے آپ نے چیزیں. یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو کینکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ، جو مدینے میں آباد تھے، اور آپس میں نا وہ لڑتے رہتے تھے. ٹھیک ہے، آپس میں بھی وہ لڑتے رہتے تھے. اور اب جو ہے وہ ایک دفاع کا نظام بنانا تھا، تو جس کے اہم جو ہے وہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے نا، یعنی ایک مشترکہ مفاد تھا نا کہ مدینے میں اب مسلمان بھی آباد ہیں، یہودی ہیں، ٹھیک ہے، انصاری مہاجرین سارے آباد ہیں. اب ایک مفاد تھا سب کا مشترکہ کہ اب اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. تو ایک جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوا یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان، جس کی اہم دفاع یہ تھی کہ اگر مدینے پر باہر سے حملہ ہوگا تو مسلمان اور یہودی مل کر دفاع کریں گے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے جب جنگ ہوگی نا تو مسلمان اور یہودی دونوں جو ہے وہ جنگ کے اخراجات بھی برداشت کریں گے. ٹھیک ہے، اور مسلمانوں اور یہودیوں میں اگر کسی طرح کا کوئی جھگڑا ہو گیا تو حکم یعنی فیصلہ کون کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا، یہ یہودیوں کے لیے بظاہر بڑی مشکل شرطیں تھی، لیکن چونکہ 3 قبیلے تھے آپس میں لڑتے رہتے تھے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کوئی جو ہے نا کبھی بنو قریظہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شرائط پر عمل کر رہا ہوتا تھا، باقی 2 نہیں کر رہے ہوتے تھے. کبھی جو ہے وہ بنو قریظہ کے ساتھ بنو کینکا جو ہے وہ عمل کر رہا ہوتا تھا، تیسرا نہیں کر رہا ہوتا تھا. یعنی وقتاً فوقتاً جو ہے کوئی نہ کوئی قبیلہ ان تینوں شکوں پر جو ہے وہ عمل کر رہا ہوتا تھا. اب جو ہے وہ مدینہ جو ہے وہ اس کی معیشت اور سیاست جو ہے وہ اب چھانے لگی. تو اب جب معیشت اور سیاست چھانے لگی نا، ایک تیسرا گروہ بھی سامنے آ گیا. وہ کون سا ہے جی؟ مدینے میں اور کون لوگ تھے یہودیوں مسلمانوں کے علاوہ؟ منافقین. آواز آ رہی میری؟ جی سر. ہاں، اب یہ 3 گروہ بن گئے، ایک مسلمان، ایک یہودی جو کہ کافر تھے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے تھے، تیسرے منافقین جو بظاہر مسلمان تھے لیکن اندر سے جو ہے وہ کفر کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اب ان 3 گروہوں کا ذکر جو ہے وہ اس سورہ بقرہ میں جو ہے وہ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں. ذالک الکتاب، یہ ایک ایسی کتاب ہے لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے تمام متقین کے لیے. ہمارے ساتھ رہیے گا، اذان جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. ذالکا، یہ یا وہ، الکتاب، یہ ایک خاص کتاب ہے. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ریبا یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ریبا کا مطلب ہوتا ہے شک. اب یہ کون سا شک ہے؟ یہ تو کوئی مسئلے والی بات نہیں، شک کو دور کرتے ہیں انشاءاللہ ہم. جی، ریب کہتے ہیں، اس کا لغوی مفہوم یہ ہے کہ ایسے شک کو جس میں اضطراب ہو، جس میں بندہ تھوڑا سا پریشان ہو، بے چینی ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں اس طرح کا کوئی شک نہیں ہے کہ جس میں بے چینی ہو. اب یہ ریب کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو دیکھیں، یعنی ایک ایسا شک جس میں بندہ اضطراب میں ہو، بے چینی میں ہو. اس لیے کہ جو قرآن جن پر نازل ہوا کفار مکہ پر، تو وہ 2 طرح کے اعتراض کیا کرتے تھے. ایک اعتراض یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں یہ جو سکھاتے ہیں نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بنا لیا قرآن، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ان کا جو دعویٰ تھا، اس میں کوئی بے چینی تھی؟ اس میں کوئی بے چینی نظر آتی ہے؟ مجھے تو اس دعوے میں کوئی بے چینی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ جو ہے نا قرآن دوسرے عالموں سے سیکھ کے آگے ہے، نبی علیہ السلام یہ دوسرے عالموں سے سیکھ کے آگے ہیں، اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس میں بھی کوئی بے چینی نہیں ہے. ہاں، آپ کو پتہ ہے کہ کفار مکہ جو تھے نا، وہ 2 چیزوں پر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے تھے.
ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اور دوسرا جو ہے وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے. وہ کہتے تھے بندہ بس مر گیا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، اور مرنے کے بعد وہ اٹھے گا نہیں. اس کے کلی طور پر وہ منکر تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ بندہ جب مر گیا تو کلی طور پر یہ اٹھایا، یعنی ختم ہو گیا، اس کو اٹھایا نہیں جائے گا. اچھا، اب ان میں یہ بے چینی تھی. پتہ ہے کیا بے چینی تھی؟ وہ سوچتے تھے کہ اگر یہ نبی جو کہہ رہا ہے اگر یہ بات ٹھیک ہو گئی تو پھر ہمارا کیا بنے گا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو کہ اگر بالفرض قرآن کی دعوت سچی ہے تو پھر ان کی خیر نہیں. اس میں وہ بے چین تھے اس بات پر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی بے چینی والا شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. یعنی جس کے دل میں ڈر ہوگا نا، خوف ہوگا کہ بھئی میں نے مر جانا ہے، پھر مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، یہ اس کے لیے ہدایت ہے. تو کیا قرآن صرف متقین کے لیے ہدایت ہے؟ جی آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں میں. نہیں سر، سب کے لیے. اب ہدی للناس کا لفظ بھی آتا ہے، ہدی للناس کا بھی لفظ آتا ہے، لیکن اسپیشلی یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ایک کلاس روم میں اگر میں کسی بچے چند کلاس کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں تو میرا لیکچر تو ڈیلیور سب کے لیے ہو رہا ہے نا، لیکن اس میں سے جو چن رہے ہیں نا، جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں نا، وہ بات کو پک کر کے گھر لے کے جا رہے ہیں. اور کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو آدھی بات کو پک کر کے گھر لے کے جا رہے ہیں. کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو وہاں کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل قطعی طور پہ جو ہے وہ دماغی طور پر غیر حاضر ہے، تو ان کے سر کے اوپر سے گزر رہا ہے. تو یہ ہدی للناس ہے قرآن، لیکن متقی لوگ جو ہے وہ اس ہدایت کو اپنے دلوں میں منور کر دیتے ہیں اپنی ہدایت کو، یعنی کہ اس قرآن کو. اور وہ متقی لوگ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ایسے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اچھا، اب غیب جو ہے وہ غیب کیا ہوتا ہے جی؟ غیب کیا ہوتا ہے جناب؟ جو نظر نہیں ہو. ہاں، جو نظر نہ آیا، جو نظر نہ آنے والی چیز ہو. ٹھیک ہے، بن دیکھی چیزیں. تو بن دیکھی چیزیں 6 ہیں، یاد رکھیے گا. یعنی جن پر ایمان لانا ضروری ہے. 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے بن دیکھی. وہ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخری زندگی پر، اور اس بات پر کہ بھلائی اور برائی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مقدر ہوتی ہے، مقتدر ہے. یعنی تقدیر پر ایمان لانا دوسرے لفظوں میں. ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیں. بن دیکھے جو ایمان ہے وہ 6 چیزوں پر ہے. نمبر 1 اللہ پر، نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر، نمبر 3 اللہ کی کتابوں پر، نمبر 4 اللہ کے رسولوں پر، نمبر 5 اخروی زندگی پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر، اور نمبر 6 تقدیر پر ایمان لانا. ٹھیک ہے. اور آگے پھر فرمایا، یعنی یہ متقی لوگوں کی نشانی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ متقی کون ہے. پہلی نشانی بتائی جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ دوسری نشانی کیا بتائی؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ جی آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں. وہ نماز قائم کرتے ہیں. ہاں جی، نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا، اور اس میں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، انفاق. ٹھیک ہے، نفع کا خرچ کرنا. اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی متقی لوگوں کی پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. اچھا، اب یہ دینے سے کیا مراد ہے؟ رزقناہم سے کیا مراد ہے جی؟ رزقناہم سے کیا مراد ہے؟ سر اللہ کے دیے ہوئے رزق سے. رزق سے کیا مراد؟ مال و دولت. یہ علم بھی ہے نا. یہ علم بھی ہے، یہ علم بھی ہے، یہ مال و دولت بھی ہے. ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 آنکھیں دی ہیں. کوئی نبینا جو ہے وہ سڑک کراس کرنا چاہ رہا ہے، آپ نے جو ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑا اور سڑک کراس کر دی. یہ بھی دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا کے لائے گا، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. آپ کی جسمانی قوتیں جو ہیں وہ اس کو خرچ کرنا. کس کے لیے خرچ کرنا؟ اپنی جسمانی قوتوں کو کس لیے خرچ کرنا؟ اللہ کے لیے. بیٹھ کے موویز دیکھنا، یہ بھی خرچ کرنا ہے نا.
ये भी तो जी खर्च कर रहे हैं ना हम। जी सर। रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून से क्या मुराद होगा कि वो किस लिए खर्च करते हैं? जी मेरी आवाज आ रही? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए खर्च करते हैं, अल्लाह को राजी करने के जी लिए खर्च करते हैं। याद रखिएगा, अल्लाह को राजी करने के लिए खर्च करते हैं। ये अपने बहन भाइयों पर भी खर्च करना है, ठीक है, मालो दौलत, जिस्मानी कुव्वतें, ज़हनी सलाहियतें, इल्म, सब कुछ जो है, और पूरे मुआशरे के मफाद के लिए भी खर्च करना है इसके अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। तो मुत्तकी लोगों की निशानी अल्लाह ताला ने पहले क्या बताई कि वो गैब पर ईमान लाते हैं। मैंने इसका शान नुज़ूल आपको बता दिया है कि इस तरह जो है वो मदीने में मुसलमान भी थे, यहूदी थे, कुफार थे और मुनाफिकीन थे। इन सब का तज़किरा आएगा। हमने देखना है कि हम किस में फाल करते हैं। ये हमने हर एक शख्स ने अपना अपना जो है मुआखजा करना है खुद। क्या आया हम इनमें फाल करते हैं? क्या आया ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम में है? ठीक है, ये चीजें हमने देखनी है कि मुत्तकी लोग कौन है। पहले मुत्तकीन का जिक्र फरमाया कि जो ईमान लाते हैं, गायब पर कायम करते हैं नमाज को, और जो हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। उसके बाद यही आयत नाजिश। उसके बाद उनकी निशानी क्या है? वल्लज़ीना युमिनूना, और वो ईमान लाते हैं बिमा उनजिला, जो नाजिल किया गया इलैका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, वमा उनजिला मिन कबलिका, और नाजिल किया गया मिन कबलिका आपसे पहले, उस पर भी ईमान लाते हैं। व बिल आखिरति हुम युकिनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। देखें यहाँ अल्लाह ताला जो है वो और निशानियां बता रहे हैं मुत्तकीन की, जो ईमान लाते हैं बिमा उनजिला इलैका, जो आपकी तरफ नाजिल किया गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ क्या नाजिल किया गया? कुरान मजीद। कुरान मजीद। और वमा उनसला नाजिल किया गया मिन कबल के आपसे पहले तुरायत अंजील। नहीं, मैं वो तो ये आपसे सल्लम से पहले नाजिल किया गया ना। मैं तो आपसे ये हाँ जी। मुखातिब हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम, हम यहाँ पर वो ईमान लाते हैं उस चीज पर जो नाजिल किया गया आप सल्लम की तरफ। तो नबी अलैहिस्सलाम पर क्या नाजिल किया गया? आपने कहा कुरान। मैंने पूछा और क्या? और क्या नाजिल किया गया? बयानुल कुरान, कुरान की तशरीह, कुरान की तफसीर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझ पर कुरान की तरह और चीज भी नाजिल हुई है, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। कुरान में एक जगह पर आता है कि नबी नहीं बोलता मगर जब उसको वही होती है। यानी नबी अलैहिस्सलाम जो है वो सिर्फ वही बोलते हैं जो अल्लाह ताला चाहते हैं। तो एक तो कुरान नाजिल किया गया, और एक कुरान से मिलती जुलती चीज वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफाल। ठीक है, याद रखिएगा, वो बयानुल कुरान कहलाता है। कुरान नाजिल किया गया और बयानुल कुरान नाजिल किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ नाजिल शुरू से मुराद सिर्फ कुरान नहीं है बल्कि कुरान का बयान यानी तशरीह भी है। मिसाल के तौर पर नमाज कायम करो, अब कितनी नमाजें पढ़नी है? कहां से पता चलेगा? क्या कुरान में है 5 वक्त की नमाज पढ़े, या कुरान में है फजर की कितने सुनते, कितने फराइज हैं? तो वो बयानुल कुरान से हमें पता चलेगी, याद रखिएगा। तो इसके अलावा जो है वो साबका वमा उनजिला मिन कबली का, और आपसे पहले जो नाजिल की गई हैं किताबें, उन पर भी ईमान लाते हैं, याद रखिएगा। कुरान पर हमने तफसीलन ईमान लाना है, और साबका अंबिया की वही पर हमने अजमालन ईमान लाना है। यानी उनकी सारी बातें जो है, अब चूंकि हमें नहीं पता, क्योंकि उसमें जो है वो रद्दोबदल कर दिया गया है, तो जो चीजें कुरान से मिलती जुलती होंगी उस पर तो हम जो है वो ऐन उसी तरह ईमान ले आएंगे जैसे कुरान पर ईमान ला रहे हैं। और जो चीजें तौरात, ज़बूर, अंजील में ऐसी चीजें हैं जो कुरान से कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, कुरान से टकराती हैं, हम उसको छोड़ देंगे, याद रखिएगा। और बिल आखिरती हुम यूकिनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। अब आखिरत पर यकीन रखने का क्या मतलब है जी? सर के मरने के बाद इंसान ने फिर जिंदा होना है। क्यों? क्यों जिंदा होना है? हिसाब होना ना। हिसाब होना है, हिसाब होना है हमारा। हमने यहाँ पर जो करतूतें की है ना, उसका हिसाब हमने देना है आगे जाके। जब बंदे को ये पता चल जाएगा ना कि भाई मैंने मर जाना है, और याद रखिएगा अल्लाह ताला एक जगह पर आता है वो हुआ सरीउल हिसाब, वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। क्यामत का इंतजार नहीं हमने करना, जो मर गया उस पर क्यामत आ गई।
اور مرنے کا ٹائم جو ہے وہ کسی کو نہیں پتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی موت دے, اللہ تعالیٰ ہمیں فرما برداری کی آمین موت دے, آمین اللہ تعالیٰ ہمیں آمین عزت کی موت دے. آمین چیزیں آمین مانگا کریں. ایمان اگر شہادت کی موت مل جائے وہ تو سب سے اچھی بات ہے, لیکن یقین کریں اس میں بھی اتنا ہم جو ہے وہ اتنے پاپی ہیں کہ ہمارا دل ڈرتا ہے اس سے بھی. شہادت کی موت مانگنے کو وہ دل ڈرتا ہے ہمارا. شہادت کی موت میں کیا ہوتا ہے؟ گردن کٹ جاتی ہے, پیٹ چھل جاتا ہے, پیٹ کٹ جاتا ہے. صحابہ کرام مانگتے تھے شہادت کی موتیں, لیکن ہم اس میں بھی متزلزل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان اس طرح کا کرتے جس طرح کا صحابہ اکرام کا جو ہے وہ ایمان تھا. تو آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. ہاں سارے آمین کہہ دیں, میں نے شہادت کی دعا نہیں مانگی آپ لوگوں کے لیے. تو یعنی میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ایمان کی موت دے, فرما برداری کی حالت میں موت دے, اور عزت والی موت دے. اللہ معاف کرے, بعض کا جو ہے وہ دیکھا گیا کہ لوگ جو ہے وہ واش روم میں فوت ہو جاتے ہیں. واش روم میں نہ بندہ کلمہ پڑھ سکتا ہے, نہ بندہ اور کچھ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی موت سے بچائے ہم سب کو. آمین ثم آمین. تو یہ نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کن کی؟ جو متقی لوگ ہیں, جو قرآن سے ہدایت پکڑتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہیں پر ہم بس کر دیتے ہیں. ہاں یہ 4 تک ہم بس کرتے ہیں. تو اب یہ اذان یہاں جو ہے وہ